دنیا پہلی مرتبہ کنگ ٹوٹن خامون کا وہ خزانہ دیکھنے والی تھی جو وہ اپنے دور میں استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے خزانے سے ایک ایسا پتھر بھی ملا تھا جو لگ بھگ 3 کروڑ سال پرانا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی امیزنگ ویڈیوز۔ ایجپٹ کی زمین سے ایسی چیزیں بھی مل چکی ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ پیرامڈز ہوں، ممیز ہوں یا پھر کروکوڈائل کی ممیز۔ ایجپٹ کے سٹی کائرو سے 500 کلومیٹر دور لائم سٹون کے پہاڑ موجود ہیں جنہیں ویلی آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے۔ کنگ ٹوٹن خامون کے ٹوم کو 1922 میں ایک آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر نامی ایک شخص نے دریافت کیا تھا۔ کنگ ٹوٹن کو زمین سے کئی فٹ نیچے ایک سگریٹ چیمبر میں دفن کیا گیا تھا۔ ٹوٹن خامون کی لگژری لائف سٹائل کا اندازہ تو اس وقت ہوا جب اس کے مقبرے سے اس کا خزانہ ملا تھا۔ نمبر 10، کنگ ٹوٹن خامون کی باڈی سے 2 خنجر بھی ملے تھے، جن میں سے ایک خنجر آئرن کا بنا ہوا تھا جبکہ دوسرا گولڈ سے بنایا گیا تھا۔ رائٹ ٹانگ سے بندھا آئرن کا خنجر کوئی معمولی خنجر نہیں تھا، بلکہ اس میں لگایا ہوا آئرن ایک میٹیورائٹ سے ایکسٹریکٹ کیا گیا تھا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے کنگ کس شاہانہ لائف سٹائل سے جیتے تھے۔ نمبر 9، گولڈن سینڈلز۔ کنگ ٹوٹن کی ممی کو مرنے کے بعد سونے سے بنے ہوئے جوتے ڈالے گئے تھے۔ 11 انچ لمبے سینڈلز کو پیور گولڈ کی شیٹ سے بنایا گیا تھا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ اسپیشل کنگ کے مرنے کے بعد بنائے گئے تھے۔ نمبر 8، کنگ ٹوٹن کو 3 الگ الگ کافنز میں رکھا گیا تھا۔ تینوں کافنز کے اوپر ٹوٹن کی شکل بنائی گئی تھی۔ تینوں کافنز کو بنانے میں زیادہ تر گولڈ کو ہی استعمال کیا گیا تھا۔ نمبر 7، سب سے باہر والا کافن لکڑی سے بنا ہوا تھا، مگر اس کے اوپر گولڈ سے کام بھی کیا گیا تھا۔ سب سے اندر والے کافن کو پیور گولڈ سے بنایا گیا تھا، جس کے اندر ٹوٹن کی ممی کو اسپیشل لینن سے لپیٹ کر رکھا گیا تھا۔ نمبر 6، ٹوٹن کے خزانے میں ملنے والے یہ 2 باجے بھی تھے۔ ایک چاندی سے بنایا گیا تھا جبکہ دوسرا پیتل سے بنا ہوا تھا، جس پر سونے کا پانی بھی چڑھایا گیا تھا۔ ان باجوں کو 1939 میں جیمز ٹیپر نامی شخص نے بجا کر بھی دکھایا تھا۔ نمبر 5، کنگ ٹوٹن کے ٹوم پر بنی یہ پینٹنگز بھی اپنے اندر بہت کچھ چھپائے کھڑی ہیں۔ ہزاروں سالوں تک آج بھی اس پینٹنگ کے کلرز اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں، جس میں ٹوٹن کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، کنگ ٹوٹن خامون کے خزانے سے لکڑی سے بنی 18 چھوٹی بوٹس بھی ملی تھیں، جنہیں ہو بہو کسی بڑی کشتی کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انہیں کنگ کے ساتھ اس لیے دفن کیا گیا تھا کہ آفٹر لائف میں کنگ کے کام آ سکیں۔ نمبر 3، ٹوٹن خامون کے ٹوم سے 3 قسم کے بیڈز بھی ملے تھے، جن کے اوپر شیر، گائے اور ہپو کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ان کو لکڑی سے بنا کر اوپر گولڈن شیٹس بھی چڑھائی گئی تھیں۔ نمبر 2، سب سے زیادہ انوکھی چیز جو کنگ کے ٹوم سے ملی تھی وہ تھا گولڈن ڈیتھ ماسک، جس کو ٹوٹن کی ممی کو پہنایا گیا تھا۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے پیور گولڈ سے بنایا گیا تھا۔ اس کے اوپر کئی قیمتی پتھر بھی لگائے گئے تھے، جس کی آنکھیں آبسیڈین اور کوارٹز سے بنی تھیں۔ گولڈ کی 2 شیٹس کو ملا کر بنائے گئے اس ڈیتھ ماسک کا وزن 10 kg تھا۔ نمبر 1، کنگ ٹوٹن خامون کے خزانے میں اس کی روزمرہ کی اشیاء کے ساتھ ساتھ ایک نیکلس بھی ملا تھا۔ اس نیکلس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں چھوٹا سا پتھر مڈل میں لگایا گیا تھا۔ جب اس سٹون کی لیب ٹیسٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پتھر تقریباً 3 کروڑ سال پرانا ہے، اور یہ پتھر دنیا میں باقی پتھروں سے بالکل مختلف تھا۔ پھر یہ باتیں ہونے لگیں کہ ٹوٹن خامون کا یہ پتھر یا تو جادوئی پتھر ہے یا پھر کسی اور پلینٹ سے لایا گیا ہے۔ گلاس ایکسپرٹ سے لے کر میٹیورائٹ ایکسپرٹس تک سب یہی کوشش کر رہے تھے کہ اس پتھر کا کچھ پتہ لگایا جا سکے۔ پھر فاروق الویز، جو کہ ایک جیولوجسٹ ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ سے پتہ لگایا کہ ریگستان سے کوسوں دور ایک جگہ موجود ہے جہاں پر کبھی میٹیورائٹ گرا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر کروڑوں سال پہلے دریا اور نہریں بھی ہوا کرتی تھیں۔ جب آگ سے بھرا میٹیورائٹ اس جگہ پر گرا تو اس نے وہاں کے پہاڑوں کو پگھلا دیا، اور جب وہ لاوا پانی سے ملا تو اس نے اس پتھر کی شکل اختیار کر لی، اور کروڑوں سال بعد مصر کے بادشاہ ٹوٹن خامون کے لیے وہ پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔